اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا ہی حق ہے. یعنی جو اللہ یہ تمام کوالٹیز رکھتا ہے کہ پورا نظام کائنات جو چلا رہا ہے نا، اسی کو پکارا جانا حق ہے. یہی سچائی ہے کہ وہی اس قابل ہے کہ اس کو پکارا جائے. والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کبھی بھی ان کی اس پکار کا جواب نہیں دے سکتے. الا کباسط کفیہ الی الماء، اللہ نے کہا کہ ان کی مثال اس طرح کی سی ہے، جو پکارنے والے بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، جیسا کہ کوئی شخص دور سے ہاتھ پھیلائے اپنی ہتھیلیوں کو الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، کہ وہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچ جائے. وما هو ببالغہ، وہ تو اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح پانی کو دور سے دیکھ کر یوں کوئی ہاتھ پھیلا دے، منہ کھول بھی دے، وہ پانی اس کے منہ تک بھی پہنچے گا، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود وہاں پہنچ نہ جائے. اس طریقے سے اللہ کے سوا جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں نا، نہ تو وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں اور نہ ان کی کوئی جواب دہی اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے مشکل کشا بن جائے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور جو کافر ہیں، ناشکرے ہیں، ان کا پکارنا تو نہیں جاتا مگر گمراہی میں. یہ ان کی پکار جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے، کیونکہ وہ ان ہستیوں کو پکار رہے ہیں کہ جو ان کی بات سن بھی نہیں سکتے. اب ان ہستیوں میں دو طرح کی ہستیاں ہیں. ایک ہستیاں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پارٹی کے لوگ ہیں، حزب اللہ، اللہ کے انبیاء، ان کے اہل البیت، ان کے صحابہ اور اولیاء اللہ جو صحیح العقیدہ ہیں، تو یقیناً وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ انہیں پکارا جائے. سورۃ الاحقاف کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جا کے فرمایا کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا، قیامت کے دن وہ ہستیاں ان کی دشمن ہو جائیں گی. ان کو تو تکیہ تھا ان ہستیوں کے اوپر، وہ ہستیاں کہیں گی کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ دنیا میں ہمیں پکارا کرتے تھے. وہ اعلان برات کر دیں گے. اور سب سے بڑا جو اعلان برات ہونے والا ہے وہ تو عیسیٰ ابن مریم کا ہے، کیونکہ اس کائنات میں فی الوقت آج کی ڈیٹ تک جتنا بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے، وہ بت پرستی کے نام پہ بھی نہیں ہوا. بت پرست تو زیادہ 90 کروڑ ہیں، کرسچنز تو اس وقت بھی 2 ارب سے زیادہ ہیں. ان میں سے ایک گروہ نے انہیں خدا کلیم کر دیا، پروٹیسٹنٹ نے، اور کیتھولک نے خدا کا بیٹا. ایک نبی کے نام پہ شرک ہو رہا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کی صفائی پیش کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی تھی. لیکن بہرحال چونکہ ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر لیول پہ اتر کے عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے سورۃ المائدہ میں جس طریقے سے سمجھایا، آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب لوگوں کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. پھر آیت نمبر 72 میں جا کے کہا کہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، جبکہ عیسیٰ ابن مریم یہ کہا کرتے تھے کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا 3 میں سے ایک ہے. پھر آیت نمبر 75 میں جا کے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. پھر 76 میں جا کے کہا کہ ایسے لوگوں کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھے ہوئے ہو جو اپنی جان کے لیے بھی کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں جب خود روٹی کے محتاج ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں. اچھا، اب جب یہ آیات آتی ہے نا تو یہ لوگ فوراً چھپ جاتے ہیں بتوں کے پیچھے. وہ کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ مشرکین عرب بتوں کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو یہ تو کبھی جواب بھی نہیں دے سکتے. اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے بتوں کا ذکر ہی نہیں کیا. اللہ نے کیٹاگوریکل فرمایا ہے والذین یدعون من دونہ، اللہ کے سوا جس کو بھی پکار رہے ہو، خواہ وہ بت ہے، خواہ وہ فرشتہ ہے، خواہ وہ جن ہے، خواہ کوئی پیغمبر ہے، اس میں ان ہستیوں کا کوئی قصور ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے. جو پکار رہا ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کوئی سند نازل نہیں کی کہ ان سے یوں دعا کی جائے. آگے جا کے یہ مضمون اور کھلے گا، اس کے بعد آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ہر وہ ہستی جس کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے وہ من دون اللہ ہے. عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں کہا من دون اللہ، اللہ کے سوا تم عیسیٰ اس کی ماں کو. اور پھر سورۃ المائدہ کے اینڈ میں جا کے جو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو
पूजना शुरू कर दे अल्लाह के सिवा, वहां पे भी आए में दो नहीं, वो कहेंगे अल्लाह मुझे कब शाया था कि मैं ऐसी बात करता, मैंने तो वही कहा जो तूने मुझे वही की थी कि इबादत करो उस अल्लाह की जो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब। और बिल फर्ज अगर मैंने कोई ऐसी बात की है अल्लाह, वो तेरे दिल में तो है, तू तो उसे जानता है, जो मेरे जी में है वो तू जानता है, जो तेरे जी में है वो मैं नहीं जानता, तू ही तमाम गैबों का जानने वाला है। अब ये तेरे बंदे हैं, चाहे तो इन्हें बख्श दे चाहे इन्हें अज़ाब दे। ईसा इब्न मरियम तो साइड पे हो गए कि अल्लाह तू जाने और तेरे बंदे जाने। ये बात सुनने के बाद मुझे बताए क्रिश्चियंस के साथ क्या होगी। वो जो हमारे दोस्त हैं रेहान अहमद यूसुफी साहब, जिन्होंने वो नॉवल लिखा है जब जिंदगी शुरू होगी, उसमें उन्होंने ना यही जो सूरतुल माइदा का आखिरी हिस्सा है ना, उसको उन्होंने फिल्माने के अंदाज में ना पेश किया कि ईसा इब्न मरियम को जब बुलाया जा रहा है, जाहिर है कुरान ने तो सिर्फ एक वाकया बयान किया ना, उसके बाद जो वहां पे मंजर बनना है फिर उन्होंने उसका भी नक्शा खींचा है कि बड़े बड़े पादरी भी खड़े हुए होंगे, लो जी हज़रत ईसा आए आप हमारी शुरुआत करेंगे। तो जब वो अल्लाह की गुफ्तगू ईसा इब्न मरियम से सुनेंगे तो उन्हें तो अंदाजा होगा, तो वो फिर एक एक बेहोश होकर गिर रहा होगा कि लो यार ये तो ईसा के साथ हो रहा है, हमारा तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, हम किस इल्यूजन में जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने उसको पूरा, और एक्चुअल नक्शा इससे भी ज्यादा भयानक होने वाला है। आप अंदाजा करें जिन लोगों ने पूरी जिंदगी एक शराब के पीछे गुजार दी है, आखिरत में तो उनके तोते, दुनिया में आपको जब पता चलता है यार मैंने 50-60 साल की जिंदगी जो है गलत अकीदे पे गुजार दी है, तो बंदे के तोते उड़ जाते हैं। हालांकि दुनिया में तो चांस है कि आप अपनी कोई रिकवरी कर ले, फिर भी लोगों का गम नहीं खत्म होता, मरते दम तक उनके साथ वो गम जाता है यार किधर जिंदगी जाया कर दी, क्या करते रहे। आखिरत में जब आप वापस भी नहीं आ सकते, कुछ सोच भी नहीं सकता, कितना गंभीर मामला होने वाला है। तो ये फौरन इन आयात के बारे में भूतों के पीछे छुप जाते। तो मैंने कहा यार ये तो ईसा इब्न मरियम के बारे में बात हो रही, अभी तो ये मजमून इसमें आगे चलेगा। अल्लाह ने कहा कि इनको मुगालता लग गया कि कुछ मखलूक जो है वो अल्लाह ने पैदा की हुई थी और कुछ मखलूक जो है वो और हस्तियों ने पैदा की थी, तो इन्हें ये पता ही नहीं चल रहा कि हमने अल्लाह को अपना मुश्किल कुशा मानना है या इस मखलूक को मानना है। तो दिखाओ ना वो कौन सी मखलूक है जो और हस्तियों ने पैदा की है। चले अगर कोई कहता है बुतों के बारे में, तो बताओ अब्दुल कादिर जिलानी ने कौन सी मखलूक पैदा की है? ये तो वो तौहीद है जो ये भी मानते हैं, बाबों के मानने वाले भी, कि पैदा करना अल्लाह ही का काम है। इस तौहीद को तो काफिर भी मान रहे होते हैं, हिंदू भी मान रहे होते हैं। तो अंदाजा करें तौहीद अपने टॉपिक के अंदर बिल्कुल क्लियर है।